مصطفى 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 منبع للصفا سيد الانبیاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہنا، حضور علیہ السلام کے پیارے بچپن کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں نا آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل بھائی جان، الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاص تھے نا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی بہت خاص تھا۔ جی میرے پیارے دوستو، بچپن میں ہی کئی بار ایسے موقع آئے تھے جب لوگوں نے ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا کہ یہ نبی ہوں گے اور نقصان پہنچانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا تھا۔ جی بھائی جان، اور ایک مرتبہ حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھ لی تھی اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ یہ بچہ ہمیں دے دو، ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے۔ لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فوراً حضور علیہ السلام کو وہاں سے لے کر ہٹ گئیں۔ بہنا، ایک اور اہم واقعہ بھی بتاؤں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اچانک دو فرشتے آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا، دل نکالا اور اسے زمزم کے پانی سے دھو کر واپس رکھ دیا، پھر سینہ بند کر دیا۔ یہ سب اس لیے ہوا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بالکل پاک و صاف ہو جائے اور شیطان کو کبھی بھی اس پر قابو نہ مل سکے۔ بہنا، اس کو شقیق صدر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن پتہ ہے، یہ سب دیکھ کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر گھبرا گئے تھے، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں۔ وہ اس بات سے ڈر گئے تھے کہ کہیں کوئی ہمارے پیارے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ بھائی جان، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے نا، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمینہ کے پاس مکہ مکرمہ لے آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 4 سال تھی۔ 6 سال کی عمر میں حضرت آمینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ منورہ آ گئیں تاکہ اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کر سکیں۔ کچھ دن وہاں رہنے کے بعد جب واپس مکہ جا رہی تھی تو راستے میں ایک جگہ ابوا پر امی جان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور وہیں پر امی جان حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا اور وہیں پر ان کو دفن کیا گیا۔ اتنے چھوٹے سے پیارے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بابا جان کے بعد ان کی امی جان بھی ان سے جدا ہو گئیں۔ بہنا، اسی میں اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے صبر و برداشت کی تربیت دے رہے تھے تاکہ وہ آگے چل کر ساری دنیا کے لیے رحمت و ہمت کی مثال بنے۔ بھائی جان، اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت اہم سبق ہے، وہ یہ کہ ہم میں سے جس کے والدین موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ احترام سے پیش آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر میری والدہ زندہ ہوتی تو میں ان کی بہت خدمت کرتا۔ بے شک بہنا، اور پھر والدہ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرماتے اور اپنے سب بیٹوں اور پوتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے پاس ایک قالین بچھائی جاتی تھی جس پر کوئی اور نہیں بیٹھتا تھا،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے تو اس پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اور دوستو، حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب بٹھاتے تھے، اپنے ہاتھ سے کھلاتے اور ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ آخری لمحوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا اور وفات کے وقت اپنے بیٹے ابو طالب کو وصیت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خیال رکھیں۔ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یتیمی اور پھر اور مشکلات کا سامنا تھا۔ ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں کے دکھ درد سمجھنے والا رحم دل اور سچا انسان بنا دیا تھا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کے درد کو سمجھیں اور رحم دل بنیں۔ انشاءاللہ اور پیاری سیرت کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ مصطفیٰ 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 منبع للصفا سید الانبیاء مشعل فی الوفا كان في عطفه لليتامى